یہ فلسطین کے ایک اسکول کا واقعہ ہے۔ کلاس ٹیچر نے بچوں سے وعدہ کیا کہ وہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کو انعام میں نئے جوتے دے گی۔ بچوں کو انعام پسند تھا، اس لیے سب نے جی جان سے محنت کی۔ جب امتحان ہوا تو تمام بچوں نے ایک جیسے نمبر حاصل کیے، جبکہ نئے جوتوں کا فقط ایک ہی جوڑا ٹیچر کے پاس تھا، جو کہ سب کو دینا ناممکن تھا۔ اس لیے استانی نے کہا کہ چلیں قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نئے جوتے دے دیے جائیں گے۔ خیر، قرآن اندازی کے لیے سب کو ایک پرچی پر اپنا نام لکھنے اور پھر ڈبے میں ڈالنے کا کہا گیا۔ جب تمام بچوں نے اپنے اپنے ناموں کی پرچیاں ڈبے میں ڈال دیں تو استانی نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو اچھی طرح مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور سب بچوں پر بھی معاملہ صاف رہے۔ پھر سب کے سامنے ڈبے سے ایک پرچی نکالی اور اسے کھولا تو اس پر ہادیہ عبدالعزیز کا نام لکھا تھا۔ سب بچوں نے بھرپور طریقے سے تالیاں بجائیں۔ ہادیہ اشک بار آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انعام وصول کیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھے 2 سال ہو چکے تھے۔ ماں بیچاری کہاں سے یہ سب مہیا کر پاتی؟ اس کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا ہی مشکل تھا۔ اس لیے نئے جوتوں کا یہ انعام ہادیہ کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ جب بچوں کی ٹیچر اپنے گھر پہنچی تو اس نے آج کے دن کا سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا کہ کس طرح اس نے بچوں کا امتحان لیا اور پھر قرآن اندازی میں جیتنے والی بچی کو تحفہ دیا۔ شوہر نے اپنی بیوی کی اس نیکی پر اس کی کھل کر تعریف کی تو بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر اپنی بیوی کو اچانک روتا دیکھ بوکھلا گیا اور پوچھنے لگا کہ کیوں روتی ہو؟ تم نے تو نیک کام کیا ہے۔ وہ بولی، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، بلکہ کلاس کے بچوں نے مجھ سے یہ نیکی کروائی ہے۔ جب میں نے گھر آ کر ڈبے میں موجود تمام پرچیاں ایک ایک کر کھولیں تو ان سب میں ہی ہادیہ عبدالعزیز کا نام لکھا تھا۔ ایک میرے سوا تمام ہی بچے جانتے تھے کہ ہادیہ کو جوتوں کی سخت ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ رونا مجھے دیگر بچوں کے احساس اور اپنی بے حسی پر آ رہا ہے کہ میں استانی ہو کر بھی ہادیہ کی مشکلات کو نہ دیکھ پائی، مگر یہ کمسن بچے مجھ سے بڑھ کر دیدہ ور ہیں۔ ان معصوم بچوں کو ہادیہ کے چہرے پر موجود لاچاری اور کرب محسوس ہوتا تھا، لیکن مجھے نہیں، جس کا مجھے از حد افسوس ہے۔ شوہر نے بیوی کو تسلی دی اور مسکرا کر کہا، اب بھی کون سی دیر ہوئی ہے، چلو اپنی ہادیہ کے لیے نئے کپڑے اور اسکول بیگ لینے چلتے ہیں۔ عزیزان من، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایسی ہزاروں یتیم و نادار ہادیہ عبدالعزیز ہمارے معاشرے میں بکھری پڑی ہیں۔ ہم کسی ایک کی بھی داد رسی و سرپرستی کر کے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بآسانی بنا سکتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یتیم پالتی ہے بہن کس مشقت سے، ہے دکھ کی بات کہ امداد بھائی نہیں دیتا۔ یہ بھائی میں اور آپ ہیں کہ جن کو اللہ نے کمانے والا بنایا ہے۔ ہماری کمائی میں اللہ نے امت کی ان بیوہ اور نادار بہنوں کا بھی حصہ رکھا ہے، جو اپنی یتیم اولاد کو پالنے کی جدوجہد میں ڈوبی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام خوشیاں اور راحت نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت دیں، آمین۔ مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔